بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع تخت سلیمانی سے بہتر کون سی چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالی کا انعام ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں دو واسطے ہیں، ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کا جاری ہونا، یہ واسطہ ہے۔ اگر یہ واسطے درمیان میں نہ ہوتے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت پر قادر نہ ہوتے۔ پیارے محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن کر دلوں پر کیا اثر پڑے ہوں گے، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ میرے پیارے محترم سامعین کرام، وہ حضرات تلاوت سن کر رونے لگے۔ محترم، اصل موضوع پر بات کرتے ہیں کہ تخت سلیمانی سے بہتر کون سی چیز ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر کہیں جا رہے تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے چھائے کیے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سا سما تھا۔ اتنے میں کسی نے زمین سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کی کرو فر کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اللہ تعالی نے کیسی سلطنت عطا کی۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت عطا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی شہنشاہی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہتے ہوئے کسی سے سنا تو حکم فرمایا کہ تخت زمین پر اتارا جائے۔ زمین پر اتار کر اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی گستاخی کر دی ہے۔ کہنے لگا حضرت، یہ الفاظ بے اختیار دل سے نکل گئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیسی خوبصورت سلطنت عطا کی ہے کہ آپ کے انسان تابع، آپ کے جنات تابع، آپ کے پرند چرند آپ کے تابع، آپ کی ہوائیں آپ کی تابع ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے منہ سے جو سبحان اللہ نکلا ہے وہ 1000 تخت سلیمانی سے کہیں بہتر ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 40 سال دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ تو پیارے محترم سامعین کرام، ایک شخص نے سبحان اللہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو تو نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے وہ میرے 1000 تختوں سے، 1000 تخت سلیمانی سے کہیں بہتر ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، اسی طرح قرآن مجید کی دولت کے مقابلہ میں
کائنات کی تمام چیزیں بچوں کے کھلونے کی طرح ہے۔ اصل دولت تو یہ قرآن مجید ہے، اس کی جتنی عظمت دل میں آئے گی قرآن مجید اتنا ہی اپنا رنگ دکھائے گا، اتنا ہی اس کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ پیارے محترم سامعین کرام، جو شخص اللہ تعالی کی دل سے عظمت اور اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کرتا ہے، پھر اس کے تخت سلیمانی بھی اتر کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا سبحان اللہ کہا ہوا یہ ختم نہیں ہو سکتا، تخت سلیمانی ختم ہو جائے گا۔ پیارے محترم سامعین کرام، دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ تعالی کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، رسول اللہ کی طرف سے تلاوت کرتا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تخت سلیمانی کا واقعہ بیان کیا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔